الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے والد الزنا یعنی زنا کے بچے کی وراثت کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی لونڈی یا آزاد عورت کے ساتھ زنا کیا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا تو یہ شخص اس بچے کے نہ تو مال کا وارث ہوگا اور نہ ہی اس بچے کے مال کا وارث بنے گا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ولد زنا یعنی زنا کا بچہ، اس کا نہ تو کوئی وارث ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مورث بن سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت بعض اوقات تین وراثت سمیٹ لیتی ہے۔ نمبر ایک، ایسی عورت کہ جس کا کوئی آزاد کردہ غلام ہو تو اس غلام کی یہ عورت مالک بنے گی، اس غلام کے مال کی یہ عورت مالک یعنی وارث بنے گی۔ نمبر دو کہ اگر کسی عورت کو راستے میں پڑا ہوا بچہ مل جائے اور یہ عورت اس کو اٹھا کر اس کی پرورش کرے تو یہ عورت اس بچے کے مال کی وارث بنے گی۔ اور نمبر تین کہ لعان والے بچے کے مال کی وارث بھی عورت بنے گی۔ اب اس حدیث پاک میں جو آخری صورت بیان کی گئی، اس میں فرمایا کہ لعان والے بچے کے مال کی وارث عورت بنے گی۔ یاد رکھیے، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگائے اور بیوی اس کا انکار کرے تو دونوں کو لعان کرنا پڑے گا۔ اب اگر دونوں لعان کر دیتے ہیں یعنی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور یہ تفریق طلاق ہوگی۔ اور اس صورت میں جو بچہ ہوگا وہ ماں کی پرورش میں ہوتا ہے اور اس بچے کا نسب بھی ماں سے ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ بچہ والد الزنا کے حکم میں ہوتا ہے تو لہذا اس بچے کے مال کی وارث عورت بنے گی، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ زنا کا بچہ جو ہے نہ تو وارث بنتا ہے نہ ہی مورث بنتا ہے۔ دونوں حدیثوں کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، اگر کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے اور ایسی صورت میں اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ اس مرد کا اور اس مرد کے خاندان میں سے کسی کا بھی نہ تو وارث بنے گا اور نہ ہی مورث بنے گا، لیکن بچہ جو ہے یعنی جو زنا کا بچہ ہے اس کا نسب چونکہ عورت سے ثابت ہوتا ہے تو اب ایسی صورت میں یہ بچہ اس عورت کا وارث بھی بنے گا اور اس کا مورث بھی بنے گا۔ تو جس حدیث میں والد الزنا بچے کی وراثت کی نفی کی گئی، اس سے مراد مرد کی طرف سے یہ نہ وارث ہوگا اور نہ ہی مورث بنے گا۔ اور جس عورت میں وراثت کا ولد الزنا کے لیے ثبوت بیان ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس بچے کا نسب عورت کی طرف سے ثابت ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ عورت کے مال کا وارث بھی بنے گا اور اس کا مورث بھی بنے گا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔